نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، نماز کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصراً گزارش ہوا تھا، اب بھی کچھ گزارشات مختصراً ہم کریں گے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے اور جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ روز محشر کی جان گداز بود اولیم پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جو جان پگھلیں گے تو پہلی پرسش پوچھ نماز کی ہوگی، یعنی نماز انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پر جو وحی کیا گیا ہے ان کی تلاوت کر، قرآن مجید میں سے آپ پر جو وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کر۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ نماز کو اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، یہ انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ان آداب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے عمل کی اتنی تاثیر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے کہ دنیا کے اندر انسان بیمار ہوتا ہے، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو جس دوائی کو وہ التزام کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ استعمال کرے تو پھر وہ اس پر اثر کر کے اس کو بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو احتیاط کا بتایا ہے کہ فلان خوراک نہیں کھانا، فلان نہیں کھانا، تو پھر یہ دوائی مؤثر ہوگی اور آپ اس دوائی کو کھا لینا، آپ اس مرض سے خلاصی پاؤ گے۔ اگر ان ہدایات کے مطابق، اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اس دوائی کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اگر صرف اس دوائی کو استعمال کرو گے اور آپ احتیاط نہیں کرو گے تو شاید وہ دوائی اثر نہ کرے۔ اسی طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور نماز کے ساتھ اور نماز کی جو قواعد و ضوابط ہے، جو آداب ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع سجود ان کا ادا کرنا، آداب کے ساتھ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو نماز کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا نماز کے باوجود وہ برائیوں سے نہیں روکتا اور برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، تو سمجھو وہ نماز کو کما حق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا۔ کیونکہ عبادت کے لیے ضروری ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، پھر وہ مؤثر ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو نہیں کریں گے تو پھر اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سے اس طرح نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان کو، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اس طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے اور بھی عبادت ہو، اس میں یہ خلوص ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز میں آپ کھڑے ہو گئے، میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں، دنیا مافیا سے بے خبر، تو اس ایسی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کو برائی سے روکے۔ ورنہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں برے کے کاموں سے نہیں روکتا ہوں تو اس کو اپنی نماز کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ ورنہ اللہ کی کلام کی اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اللہ جو کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو نماز انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو نماز کا اہتمام کرے اور اس کی حفاظت کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں وہ قیامت میں اندھیروں سے بچیں گے، عذابات سے بچیں گے۔ اگر جو اس کا اس طرح اہتمام نہیں کرے گا تو پھر اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی خلف کے ساتھ ہوگا، جہنم میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نماز جیسی عبادت اللہ کے باغیوں کے ساتھ انسان کو لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ تو اتنی سخت وعید، تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور ہم اگر توجہ کے ساتھ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اور نماز کے اندر دھیان رکھ کے نماز کو ادا کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس میں یہ تاثیر ہوگی کہ ہمیں اور برائیوں سے اور منکرات سے روکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کیے ان کو کوئی وضو کر کے ان کے سجود، رکوع اچھی طریقے سے ادا کرے اور ان نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو بخش دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کریں گے، ہاں کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ صغائر کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اگر وہ اس طریقے سے ادا کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو، روزانہ آپ 5 دفعہ اس میں نہاؤ، تو آپ بتائیں آپ کے جسم پر میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے کیا نہیں یا رسول اللہ، نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی اس طرح ہے، 5 وقت کی نمازوں کو اگر آپ ادا کرو گے تو اسی طرح آپ سے گناہیں بھی دھل جائیں گے، آپ کی کوئی گناہ نہیں رہے گی اگر آپ نماز کو کما حق کہو اس کے آداب کے مطابق ادا کریں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندب بن جناد ہے، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے ایام میں نکلے، سردیوں میں پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے ایام میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے 2 شاخوں کو ایسے پکڑا، اس سے ایسے پتے ایسے جھاڑ دیا، اس کو پتے سارے نکل گئے۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ میں نے کیوں یہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتایا آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ آپ دیکھیں جس طرح میں نے اس درخت کے 2 شاخوں کو لے کر ان کو اس طرح جھاڑ دیا، سارے پتے گر گئے۔ اگر مومن مسلمان نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں، لیکن نماز اس وقت برائیوں سے روکے گا، اس وقت منکرات اور فواحش سے روکے گا، اس وقت گناہ معاف ہو جائیں گے جب آپ اس کو اس کے آداب کے مطابق ادا کریں گے۔ اگر آپ نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے خیالات کسی اور طرف ہے تو یہ نماز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتی ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کو کوئی چیز نہیں روکتا تھا، خرید و فروخت، کوئی چیز اللہ کے ذکر اور نماز اور زکوٰۃ کے یعنی دینی کام کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتا تھا۔ اسی طرح ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر کے نماز کو اس کے آداب کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے ہم وقت تیار ہو، نماز میں سستی کرے، تو نماز میں سستی بھی یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا کثیرا۔ وہ جب نماز کے لیے اٹھ جاتے تو سستی، اس طرح کسلان، بوجھ سمجھتے اپنے اوپر اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ایسے کرتے، اللہ کو وہ یاد نہیں کرتے۔ تو یہ مسلمان کو چست ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگا ہے سستی سے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے بھی پناہ مانگا ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں میں چستی اور ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کو بھی بنائیں گے، آخرت کو بھی بنائیں گے۔ دنیا کے اندر ہمیں برائیوں سے روکے گا یہ نماز، آخرت میں ہمیں قیامت کے ان اندھیروں سے اور عذابوں سے روکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔